بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جادو کے حوالے سے بات کریں گے کہ جادو کس طرح ہوتا ہے۔ ہم آپ کو سارے وہ سوال تقریباً بتا رہے ہیں کہ جو عوام ہم سے پوچھتی ہے یا پوچھ چکی ہے، اور یہ تقریباً زیادہ لوگ یہ سوالات ہم سے کرتے ہیں، تو یہ آپ کو سوال آپ تک پہنچا رہے ہیں، ان کے جوابات آپ تک پہنچا رہے ہیں، اور اس وجہ سے کہ تاکہ آپ کو علم ہو۔ اب اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جادو کس طرح ہوتا ہے، کیا طریقہ ہوتا ہے جادو کے کرنے کا۔ خیر، یہ بات تو ہمارے لیے تو بے فائدہ ہی ہے، مگر اس لیے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تاکہ اگر ہمارے معاشرے کے اندر لوگ جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، جیلی پیروں کے پاس جاتے ہیں، غلط علم کرنے والوں کے پاس جاتے ہیں، تو وہ جانا بند کر لیں۔ اور اس کا اس مقصد جو بتانے کا یہی ہے کہ تاکہ ہم ان چیزوں سے باز آ جائیں۔ یہ جادوگر جو انسان ہے، اللہ پاک ان کو ہدایت عطا فرمائے، آپ بھی کہیں آمین ثم آمین۔ یہ قرآن کو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ واش روم کے اندر رکھ کر اور کپڑے اپنے اتار کر اوپر بیٹھ کر ایک قرآن کا نسخہ ایک طرف رکھتے ہیں، دوسرا قرآن کا نسخہ دوسری طرف رکھتے ہیں، اس کے اوپر بیٹھ کر یہ عمل کرتے ہیں، یہ عمل کرتے ہیں، اور پھر الٹا قرآن پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، الٹا قرآن پڑھا جاتا ہے، الٹا پڑھتے بھی ہیں، الٹا لکھتے بھی ہیں۔ آپ کہیں گے جی آپ کو کیسے پتا؟ میں وہ بھی بات بتاتا ہوں۔ میرے پاس ایک عامل آیا، تو وہ عامل کالا علم کرتا تھا اور اس کو گندی چیزیں رات کو سونے نہیں دیتی تھی، تو اس نے کہا جی میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، تو آپ کی مہربانی ہے کہ مجھے ان چیزوں سے میری جان چھڑا دیں، میں ساری رات سونے سے عاجز ہوں۔ تو پھر میں نے اس سے یہ پوچھا کہ آپ کیا کرتے تھے؟ کہنے لگا کہ ہم غلط کاموں کے اندر غلط ناپاک پانی کے ساتھ ہم یہ تعویذ لکھتے تھے، اور قرآن کو غلط طریقے سے پڑھتے تھے، ایسے کرتے تھے کہ اللہ اکبر، اللہ معاف فرمائے، کہ جو میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا، کیونکہ عقائد نہ خراب ہو جائے، عقیدہ نہ خراب ہو جائے۔ تو بہرحال یہی کہوں گا کہ یہ غلط طریقے کے ساتھ یہ علم کیا جاتا ہے، اور اس لیے کالے علم والوں کے پاس مت جائیں، کیونکہ ایک شخص اگر کالے علم والے کے پاس جاتا ہے اور پھر وہ جاتا ہی رہتا ہے، آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں، وہ جاتا ہی رہتا ہے۔ اس لیے آپ اس کے جانے کے جب چلے گئے اس کے پاس، آپ خود غلط ہو گئے۔ وہ تو غلط ہے ہی ہے، مگر آپ خود بھی غلط ہو، تو وہ بھی دیکھنے والا کہتا ہے اب یہ میرے قابو میں ہے، اب میں جو چاہوں گا یہ کرے گا۔ اب وہ چاہے آپ کے پیسے خرچ کروائے، چاہے وہ اگر کوئی اور معاملہ کرے، اگر کوئی مستورات ہے، کوئی اور اللہ معاف کرے، کوئی اور عزت و ابرو کا کوئی ایسا معاملہ کر لے، تو وہ اب اس کی مرضی ہے، اور آپ اس کے آگے پھنس گئے ہیں۔ آپ اب مجبور ہیں، چاہے آپ جینٹس ہیں، چاہے آپ لیڈیز ہیں، مستورات ہیں، مرد ہیں، کوئی بھی ہیں، جب آپ چلے گئے نا، تو پھر انہوں نے آپ کے دماغ کو بند کرنا ہے، آپ کے دماغ کو قابو کرنا ہے، اپنا گاگ بنانا ہے، تاکہ آپ آتے رہیں اور جاتے رہیں، آتے رہیں اور جاتے رہیں، بس یہی سلسلہ چلتا رہے۔ ان کی بھی دکانداری چلتی رہے، ان کو بھی کچھ ملتا رہے، آپ ان کو دیتے رہیں، آپ لوٹاتے رہیں، آپ ایسے مسئلے لاتے رہیں، تو بس اسی کاموں کے اندر وقت گزرتا جاتا ہے، اور وہ بندہ سکون نہیں پا سکتا جو جادوگروں کے پاس جاتا ہے اور کچھ کرواتا ہے، اور نہ جادوگر کو سکون آ سکتا ہے اور نہ جادو کروانے والوں کو سکون آ سکتا ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو دور رکھیں اپنے سے، اور کوئی جاتا بھی ہے اس کو بتائیں، اس کو ترغیب دیں پیار و محبت کے ساتھ کہ اس کو منع کریں۔ اور خصوصاً میں مرد حضرات سے یہ کہوں گا، اپنے گھر کی مستورات کو دھیان سے رکھیں۔ اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ خود جائیں پیر حضرات کے پاس، خود جائیں، اکیلے مت جانے دیں۔ بہت سارے زندگی کے مسائل ہیں، بہت سارے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں جو ساری زندگی کا پچھتاوا ہوتا ہے، اس لیے آپ
کوشش کریں، خود جایا کریں اور اچھے پیر حضرات کے پاس جائیں اگر آپ کو ضرورت ہے۔ یہ نہیں یہ چھوٹے موٹے مسئلے ہیں آپ مت جائیں، آپ خود گھر میں اپنے کو خود دم کریں، خود دم پانی پہ پھونک مار کے اس کا پانی پئیں، اس میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کے سے پیروں کے پاس مت دوڑیں اور اپنی زندگی کو بھی مت خراب کریں۔ تو بہرحال جو جادو جو ہوتا ہے وہ آپ کو میں نے بتایا، وہ قرآن کو نعوذ باللہ غلط طریقے سے پڑھا جاتا ہے، قرآن پاک کو غلط طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے، جو میں آپ کو نہیں بتا سکتا ہوں۔ بہت سارے گندے علم کے لوگ ہمارے پاس آئے ہیں جنہوں نے اپنے عملیات جو گندے عملیات کیے ہیں ان کے بارے میں ہمیں بتایا ہے، مگر آپ کے ساتھ ہم اس بات کو نہیں شیئر کریں گے۔ بہرحال اتنا ضرور بتاتا ہوں کہ بس قرآن کو جو شخص غلط پڑھتا ہے، غلط استعمال کرتا ہے، نعوذ باللہ ہم وضو کے بغیر اس کو ہاتھ لگانا پسند نہیں کرتے اور وضو کے بغیر ہاتھ لگانے کا حکم نہیں ہے، تو وہ اس قرآن مجید کو واش روم کے اندر رکھ کر اگر اوپر بیٹھ کر وہ گندی پڑھائی کرتا ہے، الٹی تسبیح پڑھتا ہے، تو آپ مجھے بتائیں کیا ہم کون سے مسلمان ہیں، ہمارا کیسا ایمان ہے جو ہم اپنے معاملات کو ہم پھنسے ہوتے ہیں مشکل میں، مجبوری میں، اور کسی پہ جادو ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے جی کالے علم والا ہی توڑ کرے گا، ہم اس کے پاس چلے جاتے ہیں۔ تو یہ جو صحیح پیر ہیں یا نوری علم کرنے والے ہیں، تو میں تو یہی کہتا ہوں کہ یہ پھر اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ دیکھیں یہ کام جو ایسا ہے، جب کوئی بندہ اس کام کے اندر پڑتا ہے تو پھر اس کو پتہ ہوتا ہے طرح طرح کے معاملات ہوتے ہیں، مسئلے مسائل سامنے آتے ہیں، تو اس لیے میں آپ کو یہی ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی غلط علم والے کے پاس آپ مت جائیں جو کالا علم کرتا ہو۔ جیسے آج کل ہمارے معاشرے میں علم کے نام ہیں مشہور ہیں نا کہ کالا علم بھی تو بظاہر جادو ہی ہوتا ہے، کوئی بھی علم ہے، بس ہم نے نام رکھ لی ہیں۔ تو بہرحال ٹھیک ہے، اگر ان ناموں سے بھی اگر آپ لیتے ہیں تو کوئی کالا علم، کوئی غلط علم کرنے والا اس کے پاس مت جائیں، کبھی بھی مت جائیں، کبھی بھی نہ جائیں، کوئی کچھ مر جائیں مگر اس کے پاس نہ جائیں، میں تو یہی کہتا ہوں۔ تو اس لیے کالے علم والے آپ کو اپنا گاہک بنا لیتے ہیں، تو مسئلے مسائل آپ کے لیے بہت بن جائیں گے، زندگی آپ کی منتشر ہو جائے گی، آپ عذاب میں پھنس جائیں گے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ آپ ان معاملوں میں نہ پڑیں۔ اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ کو پہلے بتا چکے ہیں، ان شرائط کے ساتھ، ان قوانین کے ساتھ آپ پیر حضرات کے پاس جائیں۔ تو بہرحال ان گندے علم والوں سے بچیں کہ یہ ہمارے قرآن مجید کی توہین کرتے ہیں، یہ ہمارے قرآن مجید کو غلط استعمال کرتے ہیں اور یہ غلط سبق پڑھتے ہیں، غلط قرآن کو استعمال کر کے یہ ایسے گندے معاملات کرتے ہیں۔ تو اس لیے ان چیزوں سے بچیں، یہ نہ ہو کہ ہم قیامت والے دن اللہ کے سامنے اپنے سر جھکا کر کھڑے ہوں۔ کیا منہ دکھائیں گے اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے ہمارے لیے اتنی دعائیں مانگی، اتنی مشقت کے ساتھ یہ قرآن کی تعلیم ہمیں دی، جو ہمارے لیے، جو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک بہت ہی زبردست رہنمائی کا سبب ہے، جو انسانوں کو ایک زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھاتا ہے۔ اس قرآن کی ہم بے حرمتی کرنے والے کے پاس اگر جانے لگیں اور تو گویا کہ ہم بھی اس کے ساتھ برابر کے شریک ہیں۔ تو میں یہی آخری عرض کروں گا کہ ان لوگوں سے پرہیز کریں، ان لوگوں کو بات کرنے والے بھی ہم لوگ ہی ہیں، ان لوگوں کے پاس جانے کو ختم کروائیں، اگر کوئی جاتا ہے اور اس کو روکیں، تو تاکہ ہماری آخرت بھی بہتر ہو، دنیا بھی بہتر ہو، اور دونوں جہانوں میں ہم سکون و راحت والی زندگی پا سکیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے، آمین والحمدللہ رب العالمین۔